ہمارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں، ہم نے روندا ہے بیابانوں کو صحراؤں کو، ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں مہوش تبسم اور آج ہے 27 رمضان المبارک، اور آج کے دن آپ کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ آج کے دن ہمارا وطن مارز وجود میں آیا تھا۔ آج کے دن ہم نے آزادی حاصل کی تھی۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 27 رمضان کو ملک پاکستان ہم مارز وجود میں آیا تھا، ہمیں آزادی ملی تھی۔ میرے جو آج کے معزز ججز ہیں میرے ساتھ، وہ مدثر اقبال اور سمیہ رضوان تو پورا رمضان میرے ساتھ تھے، لیکن آج چونکہ فائنل ہے تو ہم نے آغا شرازی صاحب اور عابد علی امنگ صاحب، جو کہ پہلے بھی ہماری ایپیسوڈز میں ہمارے ساتھ رہ چکے ہیں، ہم نے ان کو بھی دعوت دی کہ فائنل راؤنڈ میں وہ بھی ہمارے ساتھ آئیں تاکہ ہمارے جو ڈیبیٹرز ہیں وہ ان کے مفید مشوروں سے مستفید ہو سکیں اور ہمیں بھی بہت کچھ سننے کو ملے، بہت اچھا سننے کو ملے۔ تو عابد علی امنگ صاحب، آغا شرازی صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ ہمارا آج کا یہ جو کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے یہ یقیناً بڑا ٹف ہے، کیونکہ ہزاروں ڈیبیٹرز کے ہم نے آڈیشنز کیے بول نیٹ ورک نے ڈفرینٹ سٹیز سے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ڈیبیٹرز کوئی 100 سے اوپر ڈیبیٹرز تھے جو کہ ہمارے پاس یہاں پر آئے، ڈائس پر آ کر انہوں نے تقاریر کی، پہلے اپنے راؤنڈ میں جیتے، پھر کوارٹر فائنل میں جیتے، پھر سیمی فائنل کے بعد اب یہ 4 ڈیبیٹرز ہیں جو کہ فائنل تک پہنچے ہیں۔ ان میں سے ایک ڈیبیٹر ہوگا جو آج کا ونر ہوگا اور وہ سٹار ڈیبیٹر ہوگا بول نیٹ ورک کا اور پورے پاکستان کا سٹار ڈیبیٹر ہوگا۔ تو مدثر، سمیہ، آج کا جو ٹاپک ہے وہ آج ہی کے دن کی مناسبت سے ہے اور ٹاپک ہے اے نگار وطن تو سلامت رہے۔ اور مدثر اور سمیہ، آپ لوگ مجھ سے پورا رمضان یہ بات پوچھتے رہے کہ پرائزز کیا ہوں گے، کیونکہ آپ لوگ کہتے تھے جو ہار جاتا ہے نکل جاتا ہے، اس کو تو آپ ایڈور اور فوڈ بستی کا گفٹ دے دیتے ہیں، لیکن جو جیتے گا اس کو کیا ملے گا؟ اس کے لیے جناب آج میں بتا دے چلوں کہ آج کا جو بھی سٹار ڈیبیٹر ہوگا اس کے لیے myride.pk کی طرف سے ہوگی ایک بائک، اس کے ساتھ ساتھ اس کو ملے گا ایک ایجوکیشن اسکالرشپ۔ کیسا ہے؟ زبردست، کمال ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو ہمارے سیکنڈ رنر اپ ہوگا، آپ لوگ جو مارکس بنائیں گے اس کے اکارڈنگ جو سیکنڈ رنر اپ ہوگا اس کے لیے ہمارے پاس ہے myride.pk کا اسمارٹ فون، اور جو ہمارا سیکنڈ رنر اپ ہوگا، یہ تو فرسٹ رنر اپ بتایا، سیکنڈ رنر اپ جو ہوگا اس کے لیے ہوگا ڈائمنڈ فوم کی طرف سے، ڈائمنڈ سپریم فوم کا ایک میٹرس، 2 پلوز اور ایک ہے جائے نماز، پاکستان کا نمبر 1 معیاری میٹرس فوم ڈائمنڈ سپریم فوم کی طرف سے یہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو تھرڈ ہمارا رنر اپ ہوگا اس کے لیے وہی فوڈ بستی اور ایڈور کے گفٹ ہیمپرز ہوں گے۔ صحیح، آپ دونوں کے لیے دعائیں ہوں گی۔ گفٹ تو ہے نا، پھر 4 تک کے لیے کنسولیشن پرائز تک کے لیے سب کے لیے کچھ نہ کچھ، سب کے لیے بالکل کچھ نہ کچھ حوصلہ افزائی کے لیے بالکل ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے جو چاروں ڈیبیٹرز آج کے آ رہے ہیں وہ بہترین مقررین، اب دیکھنا یہ ہے کہ آج کی جو ججمنٹ ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کتنی مشکل ہونے جا رہی ہے۔ آج کے ہمارے جو پہلے ڈیبیٹر ہیں میں ان کو ڈائس پر بلانا چاہوں گی۔ میثم علی نقوی ہیں جناب آج کے پہلے ڈیبیٹر، بہت ہی اچھی تقاریر کر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آج یہ ہمارے ججز کو کس طرح سے متاثر کرتے ہیں۔ چلیں سٹارٹ۔ اگر وطن کو دل بنایا جاتا تو اس کی دھڑکن شہادتوں کی نوید ہوتی صدر علی وقار۔ کچھ دیر پہلے مجھے میری شہادت سے آگاہ کیا گیا، یہ جو میں ہوں یہ میں نہیں، وطن میں ڈوبا ہوا کل ہے، یہ جو میرا بدن ہے یہ میرا نہیں، یہ شہیدوں کے لہو سے بنایا گیا بدن ہے، یہ جو میرا چہرہ ہے یہ میرا نہیں، ان ماؤں کا ہے کہ جن کے بیٹے شہادت کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں، یہ جو میری زبان ہے یہ میری نہیں، شہیدوں کے آخری الفاظ کی ترجمانی ہے، یہ جو میری آنکھ میں آنسو ہے یہ میرا نہیں، اس بوڑھے باپ کا ہے کہ جس کا بیٹا ستارہ، اور وہ ستارہ جو چاند کے اندر گم ہو گیا ہے، کہ صدر علی وقار اس کے آخری الفاظ، یہ بیڑیاں، یہ زنجیریں، یہ زندہ کی سلاخیں میرے الفاظ کی گرمی سے پگھل جائیں گی، اور تاریخ کا بے باک مورخ آ کر سرخ پرچم کو سلامی دے گا۔ جن کے لاشیں وطن کے گہوارے میں رکھے جاتے ہیں ان کے جسموں کے لیے مٹی کو محتاج بنا دیا جاتا ہے صدر علی وقار، کہ وطن کے نگار کا، میرے وطن کے نگار کا نعرہ وہ جبیل کشمیری ہے کہ جس نے کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت کی داستان کو اپنی آواز بنایا، تو وطن نے یہ اعلان کیا، تو فخر ہمارا،
سلامتی تا قیامت کہ میرے وطن کے نگار کا نام محمد ولید ہے کہ جسے دہشت گردوں نے گولیوں کا نشانہ بنایا مگر اس نے اپنے حوصلے سے انہیں شکست دی تو وطن نے اعلان کیا تو فخر ہمارا سلامتی تا قیامت کہ میرے وطن کے نگار کا نام لائن آف کنٹرول پہ کھڑے وہ سپاہی ہیں کہ جن کے سینے پہ پہلے اور دیواروں پہ بات پہ چھلنی کی جاتی ہے تو ان کی مائیں یہ اعلان کرتی ہیں تو فخر ہمارا سلامتی تا قیامت کہ دیار عشق میں کیا مقام پیدا تن نہیں بیچا منزل عروج پہ خاک نشی ہوا کفن نہیں بیچا ظلمت شب کی صدائیں سن لیں دشمن وقت کی ہوائیں سن لیں یہ بدن میرا یہ چمن گواہ وطن نہیں بیچا وطن نہیں بیچا. بہت زبردست میسم. تھوڑا سا کچھ سیکنڈز اوپر ہوئے ہیں. اچھا مدثر, یہ بھی ہمارے جو ڈیبیٹرز ہیں ان کو کچھ گھنٹے پہلے ٹاپک ملا ہے ایسا ہی؟ نہیں, فائنل کے لیے ہم نے پہلے ہی دے دیا تھا ٹاپک اناؤنس کر لیا پہلے, اس لیے کہ تھوڑا 2 دن پہلے اناؤنس کیا, صرف اس لیے کہ جس کو یہ امید اپنے پہ ہے اور یقین اپنے پہ ہے کہ میں فائنل کے لیے کوالیفائی کروں گا تو تقریر لکھیں گے, جو نہیں پہنچ پائیں گے ان کے لیے ایک اچھی تقریر ان کا اثاثہ بن جائے گی. تو یعنی 2 دن پہلے ٹاپک 2 دن, صرف 2 دن. چلیں ٹھیک ہے. ایک اور اچھی مقررہ جو کہ بہت اچھی تقاریر کرتے کرتے یہاں تک پہنچی, ہمارے ججز کی بھی بہت پسندیدہ ہیں, عائشہ شبیر ہیں ہماری آج کی اگلی مقررہ. عائشہ آئیں رائز پر اور اظہار خیال کریں اسٹارٹ. جی. صدر علی وقار, آج میں یہاں حاضر ہوں کہ عرض کر سکوں. صدر علی وقار, آج میں یہاں حاضر ہوں کہ عرض کر سکوں کہ پاکستان کیوں بنا اور نظریہ پاکستان کیا ہے. علی وقار, ہمارا دشمن ہمیں کمزور سمجھنے والا نادان ہے کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ پاک لوگوں کی سرزمین ہے پاکستان, شہیدوں کے لہو سے سینچا ملک ہے پاکستان, اقبال کا خواب, لیاقت کی قربانی اور قائد کی محنت کا ثمر ہے پاکستان. سندھ, پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا اور کشمیر جیسے پھولوں کا گلدستہ ہے پاکستان. علی وقار, اس بار میرے لب نہیں میری تربیت جواب دیتی ہے کہ میرا شجرہ نسب ہے پاکستان. علی وقار, میں اس قوم کی بیٹی ہوں, میں اس قبیلے کی بیٹی ہوں کہ جس کا قائد اتنا باصلاحیت ہے کہ دشمن بھی تعریف کیے بغیر رہ نہ سکے. میں اس قبیلے کی بیٹی ہوں کہ جس کا قائد اس وطن عزیز کو دشمنوں کے منہ سے اس طرح کھینچ کر لے آئے کہ جیسے شیر کے منہ سے اس کا نوالا. جی ہاں صدر علی وقار, میں اس قبیلے کی بیٹی ہوں کہ جس کے بھائیوں نے اس وطن عزیز کی ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت بچانے کی خاطر, اس ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت بچانے کی خاطر دشمنوں کے ٹینکوں کے پرخچے اڑا دیے. لیکن فضائیہ کی اصل اڑان ابھی باقی ہے. غزوہ ہند کا امتحان ابھی باقی ہے. ابھی تو پیمانہ ناپا ہے صرف زمیں کا, ابھی تو پورا ہندوستان باقی ہے, ابھی تو پورا ہندوستان باقی ہے. علی وقار, اے نگارے وطن تو سلامت رہے, اے نگارے وطن تو سلامت رہے کہ تیری شان, تیری عزت, تیری آبرو کی خاطر ہم اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. سیف الرحمان ہیں ہمارے آج کے مقرر, یہ بھی بہت اچھی تقریر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. انہوں نے بھی ہمارے ججز کا بہت بار دل جیتا ہے اور آئی ہوپ کہ آج بھی بہت اچھی تقریر کرنے جا رہے ہیں. جی سیف. جی جی. کارزار صفین سجنے والا ہے صدر علی وقار, لشکر شام اور لشکر کوفہ اپنی تیاریوں کے جوبن پر ہیں کہ اتنے میں شاہ قسطنطنیہ کا خط جناب امیر معاویہ کے پاس آتا ہے. خط مولا علی کی مخالفت میں حمایت کے وعدے پر مبنی ہے. یہ وطن اسلام میں پہلی اندرونی دراڑ ڈالی جا رہی تھی صدر علی وقار.
لیکن اس محب وطن عظیم سالار کا جواب، اگر تم علی کی سلطنت کا 1 انچ بھی اپنے قبضے میں لوگے تو علی کے جھنڈے کے نیچے لڑنے والا میں پہلا شخص ملوں گا۔ جناب والا، اس حب وطن اسلام کا یہ جواب اسی عظیم فلسفے کا بنیادی مرکز تھا کہ اے نگار وطن تو سلامت رہے۔ جب نگار وطن کی سلامتی کی بات آتی ہے تو عثمانیہ سلطنت کے آخری سلطان یہود کو ارض فلسطین کا 1 ٹکڑا بھی دینے سے انکار کر دیتا ہے۔ جب نگار وطن کی سلامتی پر بات آتی ہے تو ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ کو ایٹم بم برسانے پڑتے ہیں۔ جب نگار وطن کی سلامتی پر بات آتی ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح اور ابوالکلام آزاد کو ہندوستان کی جنگ لڑنی پڑتی ہے۔ جب نگار وطن کی سلامتی پر بات آتی ہے تو جان بیٹا خلافت پہ دے دو جیسے نعرے زبان زد عام ہو جاتے ہیں۔ جب نگار وطن کی سلامتی پر بات آتی ہے تو جرمنی کو ہٹلر اور فرانس کو نپولین بوناپارٹ جیسے عظیم لیڈر جنم دینے پڑتے ہیں کہ تیرا اعزاز ہر سو سلامت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے۔ روسو کے فلسفے کے مطابق نگار وطن کا اہل وطن سے عمرانی معاہدہ ہوتا ہے صدر اعلی وقار۔ یہ معاہدہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے جانے والے شبیر خالد شہید نے پورا کیا۔ یہ معاہدہ حوالدار لالک جان نے سیاچن کے برف زاروں میں پورا کیا۔ یہ معاہدہ اپنا طیارہ گرانے والے راشد منہاس سے لے کر دشمن کا طیارہ گرانے والے حسن صدیقی تک ایک شخص نے پورا کیا۔ ویری نائس، زبردست سیف الرحمان۔ اگلے ہمارے آج کے جو مقرر ہیں شہباز ابراہیم ہیں، اور ان کی ہر تقریر نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا تھا۔ ہمارے ججز کے کامنٹس بیچ میں تھوڑے بیلنسڈ رہتے تھے، لیکن میں نے ان کی ہر تقریر کو بہت زیادہ پسند کیا۔ شہباز ریڈی ہیں؟ چلیں شہباز، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جہد مسلسل کی داستانیں نگار وطن کی سلامتی کا عنوان ہوا کرتی ہیں صدر اعلی وقار۔ 23 مارچ کا وہ دن معلوم ہوتا تھا کوئی اہم فیصلہ قیام پانا تھا۔ جنگی جنون و جوش، ایسا لگتا تھا لوگوں کا سمندر امنڈ آیا ہے۔ ان کے روح کا ریزہ ریزہ بس ایک ہی نعرہ لگا رہا تھا، لے کر رہیں گے پاکستان، بن کر رہے گا پاکستان۔ اور پھر دنیا نے دیکھا جہد مسلسل کی داستان نگار وطن کی سلامتی کا عنوان بن گئی، اور روئے زمین پر ایک نئی اسلامی سلطنت پاکستان بن گئی۔ 27 رمضان کی رات امت محمدی کو قرآن کا تحفہ دینے والے پروردگار نے 27 رمضان کے دن امت مسلمہ کو پاکستان کا تحفہ عطا کر دیا۔ یہ وہی عطائے خداوندی ہے جس کی بقائے تابندگی کے لیے شہیدوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے، اور اہل قلم نے اپنے لفظوں کے ترانے دیے کہ اے نگار وطن تو سلامت رہے، تیرے ماتھے پہ تاج امامت رہے، تیرے جوانوں میں شان شجاعت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے۔ صدر اعلی وقار، نگار وطن سلامت کیسے نہ رہے کہ میرے دیس میں قلندر کی دھمال پیار کی اعلیٰ مثال ہے، میرے دیس میں داتا کا دربار الفت کی سرکار ہے، میرے دیس میں سچا سرمست کا رقص وفاؤں کا عکس ہے، میرے دیس میں مہر علی کی ثنا چاہت کا گہنا ہے، میرے دیس میں ولیوں کے مسکن سے محبتوں کے جشن ہیں۔ میرا دیس تو وہ دیس ہے جہاں میر کی غزل میٹھا درد بن کر دلوں میں سما جائے، میرا دیس تو وہ دیس ہے جہاں اقبال کی نظمیں درس محبت کا عنوان بن کر زندگیوں پر چھا جائیں، میرا دیس تو وہ دیس ہے جہاں میر انیس کا کلام حب آل رسول کا وسیلہ بن جائے۔ تو پھر یہی ہمارے جینے کا قرینہ اور طریقہ بن جائے کہ دشمن پر طاری یہ ہیبت رہے، ہمیشہ قائم یہ ہماری طاقت رہے، دلوں پر ہمیشہ حکومت رہے، اے نگار وطن تو سلامت رہے۔ صدر اعلی وقار، نگار وطن کی سلامتی کے لیے ہمیں غرور کی مورتیاں، انا کے مجسمے اور تکبر کے بت پاش پاش کر کے ایک قوم بننا ہوگا۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔ زبردست۔ شہباز واپس آ جائیں، باقی کے تینوں ڈیبیٹرز بھی ڈائس پر آ جائیں۔ ڈائس ہمارے 3 ہیں، لیکن آپ ایڈجسٹ ہو جائیں کسی طرح۔
جی تو آغا شرازی صاحب اور عابد علی امنگ صاحب کیسی لگیں آپ کو آج کی تقاریر؟ بہت زیادہ مشکل ہوگا آپ چاروں ہی ججز کے لیے آج فیصلہ کرنا، کیونکہ ہمارے چاروں کنٹیسٹنٹس نے بہت اچھی تقاریر کی، سب نے ہی متاثر کیا۔ نہیں، بہت عمدہ تقاریر، اور بلا شبہ اس بات کی غمازی کر رہی تھی یہ تمام تقریریں کہ واقعتاً ایک انتہائی خوبصورت مرحلے سے ہوتے ہوئے یہ نوجوان یہاں تک پہنچے ہیں۔ آج چونکہ یوم پاکستان کا عنوان ہے، 27 رمضان ہے، تو یہ یاد رہے کہ یہ 27 رمضان جو ہم مناتے ہیں اسلامی تاریخ کے اعتبار سے مدثر یہ 76واں سال ہے، یعنی اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں انگریزی اعتبار سے تو وہ 74 برس بنتے ہیں، یہ 76 برس بنتے ہیں کیونکہ اسلامی سال چھوٹا ہوتا ہے بنسبت انگریزی سال کے، عیسوی سال کے۔ تو 1366 سے لے کر آج 1442 تک یہ 76واں سال ہے، اور آج کا جو عنوان ہے اے نگار وطن تو سلامت رہے، مانگ تیری ستاروں سے بھر دیں گے ہم، کیا شاندار کلام تھا جو حبیب ولی محمد نے جو ہے وہ گایا، اور اس کی شاعری تھی منصور احمد کی۔ میں یہاں عابد بھائی سے یہی بات کر رہا تھا، عابد بھائی کا بھی یہی کنسرن تھا کہ یہ اتنا خوبصورت مصرع ہے کہ اس کے اندر جو ہے اتنا شاندار کانٹینٹ آ سکتا ہے کہ اس سے ایک نہج اور بھی آگے جا سکتا تھا مقرر، اور تقریر کو تقریر اور تھوڑا سا وہ جو منظرنامہ ہے اس سے تھوڑا سا دور رکھ کر بھی بات کی جا سکتی تھی، کہیں وہ منظر کشی نہ ہو جائے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو خوبصورت بات تھی وہ یہ تھی کہ کچھ ایسا ضرور سننے کو ملا ہے کہ ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ بھی آئی ہے، اور ہمیں ایک اور امید جاگ گئی ہے کہ نئے مقرر جو تقریری منظرنامے ہیں اس میں جگمگانے کے لیے تیار ہیں۔ آج کے تقریری مقابلوں میں جو دوسرے مقابلوں کے مقابلے میں کم غلطیاں تھیں تلفظ کی، تلفظ بہت صاف اور شفاف گیا، اس پر ضرور داد ہے چاروں کو، حالانکہ ان کے لہجوں سے مختلف ایتھنک گروپس کی خوشبو ضرور آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی، لیکن باوجود اس کے انہوں نے اردو کے ساتھ جو ہے وہ بڑا انصاف کیا، اور آج یوم پاکستان ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ تشکیل ارض پاک میں اردو کا ہاتھ ہے، 2-4 سال کی نہیں صدیوں کی بات ہے۔ تو میں بہت خوش ہوں اس مقابلے پہ، اور ہم نے ریزلٹس کمپائل کر لیے ہیں، اور وہ چپکے سے مدثر بھائی لے کر چلے گئے، اور یہ مرحلہ ابھی باقی ہے۔ جی عابد صاحب، میرے خیال میں بیٹا آج بہت اچھا لگا، اور سب سے زیادہ اچھی چیز یہ لگی آپ نے محسوس کیا کہ ہمارے ایک بچے کے پاس بین الاقوامی تاریخی حوالہ جات تھے، ہمارے ایک بچے کے پاس اولیاء اکرام سے لے کر اور شعراء اور ادب تک کے حوالہ جات تھے، یعنی بچوں نے اپنی اپنی ڈائمنشن پہ کام کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بچوں نے وہ ایک رسم پوری کی ہے، انہوں نے اپنی بہت اچھی تیاری کی ہے۔ ڈیکلیمیشن بھی ہمیں بہت اچھا سننے کو ملا، میسم کا ایک ڈیکلیمیشن کا انداز اچھا سننے کو ملا ہمیں، جو ہے وہ سیف الرحمان کا ڈیکلیمیشن کا انداز، اور پھر اس کے ساتھ بین الاقوامی حوالہ جات ملے۔ شہباز کو میں نے شاید براہ راست پہلی مرتبہ سنا، لیکن بہت اچھا لگا۔ ابتدائی پہلا لفظ ہی جب آپ نے کہا تھا تو میں ایک دم اٹکا، جب آپ نے کہا ایک دم آپ نے بات کہی اٹ از جہد مسلسل، تو جب پہلا لفظ تھا لیکن اس کے بعد جب آپ جس روانی کے ساتھ چلتے ہوئے گئے بہت اچھا لگا۔ میرے بیٹا عائشہ، آپ ان تینوں بچوں میں شاید عمر میں بھی کم ہیں اور آپ کے پاس مواقع بھی زیادہ ہوں گے، لیکن آپ نے اپنی عمر کے اعتبار سے بہت اچھا ڈیلیور کیا، مجھے بہت خوشی ہے۔ ایک مصرے کا جو ایک حصہ تھا نا کہ اے نگار وطن تو سلامت رہے، تو اس میں 2 حصے تھے، تو سلامت رہے پر بھی بات کرنی تھی۔ ہمارے کچھ ہمیں آپ کی تقریر کا احساس ہوا کہ آپ نے نگار وطن کو تو بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈیفائن کیا، لیکن سلامت رہے کیسے، کس کی کاوش ہے، کس کا کنٹریبیوشن ہے، کون کون اس میں کر چکا ہے، کس طرح سے سلامت رکھا گیا کہ وہ آج سلامت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہمیں کہیں پر احساس ہوا، لیکن بہت اچھا، بہت آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج واقعتاً بہت مشکل ہے، جو بھی جیتے پیشگی مبارکباد، اور جو بھی نہ جیت سکے وہ ہارا ہوا نہیں ہے۔
میں نے اس وقت دن بھی کہا تھا آغا بھائی، میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کی یہ 2.5 منٹ کی پرفارمنس ہے جو جیت رہی ہے، صلاحیت نہیں. آپ سب صلاحیت کے لیے برابر ہیں، اور آج آپ نے ثابت کیا. آپ واقعتاً یہ لفظ اسٹار ڈیبیٹر جو بھی جیتتا ہے یہ اسٹار ڈیبیٹر کا حقدار ہے. یہاں کھڑے ہوئے فائنلسٹ سارے کے سارے اسٹار ڈیبیٹر کے حقدار ہیں. میری طرف سے بہت مبارکباد. اور فورتھ والے سے سٹارٹ کریں گے کہ آج کے ہمارے جو 4تھ نمبر پر ہیں وہ کون ہیں؟ آج کے ہمارے جو 3rd رنر اپ ہیں، یعنی کہ جو 4تھ نمبر پر ہیں. جی 4تھ نمبر پر وہ عائشہ شبیر ہیں. 2nd ہمارے جو رنر اپ ہیں، ہاں 3rd رنر اپ بتا دیے. جی 3rd پوزیشن جی، اور 2nd رنر اپ ہیں وہ آج وہ ہیں میسم علی نقوی. تو میں ونر اناؤنس کروں یا آپ 2nd؟ آپ ونر اناؤنس نہیں کریں، آپ ہمیں رنر اپ بتائیں کون رنر اپ. تو آج کے جو رنر اپ ہیں کیونکہ ونر تو پھر آبویسلی وہ دوسرا ہوگا نا. آج کے رنر اپ جو ہیں وہ شہباز ابراہیم نہیں ہیں، وہ ہیں سیف الرحمان. ویری نائس. اور آج کے ونر ہیں شہباز ابراہیم. ویری نائس. فرسٹ پوزیشن جو ہے وہ متفقہ طور پر چاروں ججز کے پاس فرسٹ پوزیشن رہی ہے. یہ بات سمجھنے کی تھی، اس وقت بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ 2nd 3rd تو کوئی اور ہو سکتا ہے، لیکن جو ونر تھا وہ تھرو آؤٹ تمام ججز کا متفقہ ہی فیصلہ. ناظرین، آج کے ہمارے جو سٹار ڈیبیٹر ہیں وہ ہیں شہباز ابراہیم. ہزاروں کی تعداد میں آڈیشنز ہوئے، اس کے بعد فلٹر ہو کر ہم تک آئے ڈیبیٹرز. سب نے یہاں پر آ کر پرفارم کیا، اپنے اپنے راؤنڈ میں جیت کر، کوارٹر فائنل جیت کر، سیمی فائنل جیت کر فائنل میں کوالیفائی کیا ہے ہمارے شہباز ابراہیم نے. اور یہ ہے ہمارے پاکستان سٹار ڈیبیٹر، رائٹ؟ پاکستان سٹار ڈیبیٹر 2021 بول نیٹ ورک جس نے یہ منعقد کیا تھا. اتنے بڑے پلیٹ فارم کو یہاں پر ہمارے پاس اتنی بڑی تعداد میں ڈیبیٹرز آئے تھے. تو شہباز یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آپ کے ساتھ جو پرائز آج جائے گا وہ ہے myride.pk کی طرف سے بائک آپ کو ملے گی، ایجوکیشن اسکالرشپ آپ کو ملے گا. کہنا چاہیں گے کچھ؟ ضرور میں کہنا چاہوں گا، میں اپنے استادوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. سر سلیمان سیانی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور میں سب سے زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا سیف الرحمان کو جو جونیئر ہیں اور فائنل تک پہنچے. میری ذاتی خواہش یہ تھی کہ اگر میں نہیں جیتتا تو سیف الرحمان جیتے، اور میں انہیں ضرور اپریشیٹ کرنا چاہوں گا. بہت مبارک ہو شہباز آپ کو. اور جو ہمارے رنر اپ ہیں وہ ہیں سیف الرحمان. سیف الرحمان آپ کے ساتھ جائے گی myride.pk کا اسمارٹ فون آپ کو ملے گا. اس کے علاوہ ہمارے جو میسم علی نقوی ہیں جو کہ ہمارے 2nd رنر اپ ہیں، ان کو ملے گا ڈائمنڈ فوم کی طرف سے، ڈائمنڈ سپریم فوم کی طرف سے 1 میٹرس، 2 پلوز اور 1 جائے نماز، پاکستان کا نمبر 1 معیاری میٹرس فوم. اور عائشہ آپ کے ساتھ جائیں گے ایڈور اور فوڈ بستی کے گفٹ ہیمپرز. آپ چاروں ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کیونکہ یہاں تک پہنچنا ہی ایک بہت بڑی بات تھی. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچا. 27 روزوں تک ہم نے مسلسل آپ تک بہت اچھی ڈیبیٹس پہنچائیں. یقیناً اس کے لیے ہمارا جو ٹی وی چینل ہے وہ بھی مبارکباد کا مستحق ہے. ہماری اب آپ سے کل ملاقات ہوگی کیونکہ کوئز کمپٹیشن کا فائنل ابھی رہتا ہے. ہمیں یہاں سے اجازت دیجیے گا، مین سیٹ کی طرف واپس جاتے ہیں جہاں پر ہیں فضا اور اسامہ. اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر. رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول.